اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلا دیا قوم لوط نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب کہا ان کے بھائی لوط نے کہ تم پرہیزگاری اختیار کیوں نہیں کرتے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو صرف تمام عالموں کے پروردگار کے اوپر ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس عالموں میں، تمام عالموں میں سے کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو پروردگار نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے پیدا کیا ہے، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، بولے اگر تم باز نہیں آئے اے لوط اپنی اس دعوت سے تو ضرور ہو جاؤ گے تم بستی سے نکالے ہوئے لوگوں میں سے۔ قال انی لعملکم من القالین، فرمایا حضرت لوط نے کہ بے شک میں تمہارے کاموں سے ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کو ناگوار سمجھتے ہیں، جو اس کو برا سمجھتے ہیں۔ رب نجنی و اہلی مما یعملون، انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے نجات دے دیجیے اور میرے گھر والوں کو اس چیز سے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے اس کو نجات دے دی اور ان کے گھر والوں کو سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور پر ہم نے برسائی بارش خوب اچھی طرح سے۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو ڈرائے جانے والوں کے لیے وہ بارش بری ثابت ہوئی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور اکثر ان کے ایمان والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار وہ زبردست ہے اور مہربان ہے۔ محترم حضرات، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 160 سے اور 175 تک کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے قصے کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط کے والد کا نام ہاران لکھا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی گزرا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ان کی تربیت کی ہے، اور یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ابتداءً ایمان لانے والے تھے۔ فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ لوط ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سدوم شہر کی طرف بھیجا تھا۔ ڈیڈ سی یا بحر مردار یا بحر میت جس علاقے کو کہا جاتا ہے، اس کو بحر لود بھی کہتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جس میں سدوم اور عمورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ اس کے قریب بسنے والوں کا یہ بھی آج ماننا ہے کہ تمام حصہ جو اب سمندر بن چکا ہے کسی زمانے میں خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے۔ سدوم اور عمورہ کی آبادیاں اسی مقام پر تھیں۔ یہ مقام شروع سے سمندر نہیں تھا، بلکہ قوم لوط پر عذاب آیا، اس کے نتیجے میں یہ علاقہ
الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے اور بھوچال سے تقریباً 400 میٹر زمین کے اندر وہ زمین چلی گئی اور پانی اوپر آ گیا. اسی کا نام بحر مردار یا ڈیڈ سی ہے. قوم لوط وہ اسی علاقے میں آباد تھی، اور قوم لوط کے بارے میں آیا ہے کہ وہ نہایت گندے گناہوں کے اندر مبتلا تھی، فواحش اور معصیتوں میں اس قدر مبتلا تھی کہ علمان الحفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس قوم کے اندر موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں پائی جاتی ہو. دنیا کی سرکش اور متمرد اور بد اخلاق قوموں کے جو اطوار ہوتے ہیں، جو خبیث اعمال ہوتے ہیں، یہ سب ان میں موجود تھے. یعنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ عورتوں کے بجائے مردوں سے اور لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے. لا حول ولا قوت. دنیا میں اس عمل کا ایجاد کرنے والے یہی لوگ تھے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. اور لوط جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے فحش کام میں مبتلا ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، بلا شبہ تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پورا کرتے ہو، اور یقیناً تم حد سے گزر جانے والے ہو. اس سلسلے میں کئی واقعات لکھے گئے ہیں. یہ لوگ بے ایمان بھی تھے، لوگوں کا دھوکہ دے کر مال ہڑپ لیا کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں، ان کی خباثتوں پر ملامت کی، اور شرافت اور طہارت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی طرف رغبت دلائی. بہت خوبصورت انداز میں ان کو سمجھایا اور ان کو نصیحت کی، لیکن اس قوم نے ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. لوط کی قوم کا جواب ان کی نصیحتوں کے جواب میں صرف یہ تھا کہ کہنے لگے کہ اے لوط، اس شہر سے نکل جا. اور انہوں نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ لوط کو اس شہر سے نکال دو، یہ بڑا پاک باز بنا پھرتا ہے. لوط علیہ السلام اس قوم کے اندر ان کو دعوت دیتے رہے اور بار بار ان کو نصیحت کی اور سمجھایا. تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیاں برے اعمال ہیں، یہ گندی حرکت ہے. تم اپنی طاقت ضائع کرتے ہو محض عیاشی کے لیے. تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں میں اور مجلسوں میں بے حیائی اور بے شرمی کا کام کرتے ہو. تمہیں اس سے باز آنا چاہیے. انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر. کیا تم وہ نہیں ہو جو مردوں سے بد فعلی کرتے ہو، لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اور اہل و عیال کے روبرو فواحش کرتے پھرتے ہو؟ لیکن قوم نے اس بات کو نہیں سنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھتیجے تھے. ادھر یہ واقعہ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے اور بدفعلیوں اور بدکرداریوں سے باز رہنے کی بار بار نصیحت کر رہے تھے. لیکن دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوسرا واقعہ پیش آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت متواضع مہمان نواز تھے. ہمیشہ دسترخوان پر مہمان آیا کرتے تھے. مہمان آتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے. ان کے پاس فرشتے آئے، بہت خوش ہوئے، بچڑا ذبح کر کے بوٹیاں بھوننے لگے تاکہ مہمانوں کے سامنے پیش کریں، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے، وہ کچھ ڈرے. مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ہنس کر کہا آپ گھبرائیں نہیں، ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کی بربادی اور تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں.
اور اسی لیے صدوم جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ دشمن نہیں ہیں بلکہ ملائکہ ہیں، نرم دل تھے، تو ان کی رقت قلب، جذبہ ہمدردی، محبت اور شفقت کی فراوانی ان پر غالب آ گئی۔ انہوں نے قوم لوط کی جانب سے جھگڑنا شروع کر دیا، فرمانے لگے تم اس قوم کو کیسے برباد کر سکتے ہو جس میں لوط جیسا خدا کا برگزیدہ بندہ موجود ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، وہی میرے دین کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم سب جانتے ہیں، مگر خدا کا فیصلہ یہی ہے کہ اس سرکش قوم کو ہلاک کر دیا جائے، اس گناہ کے نتیجے میں اس کو برباد کر دیا جائے جس فحش کے اندر وہ مبتلا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراہیم لحلیم نواہ منیب۔ قرآن فرماتا ہے یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غیر مردود۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اس قوم کے اوپر حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا مطلق اثر نہ ہوا، تب اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دیا، اپنا عذاب نازل کر دیا، ایسا عذاب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ اللہ فرماتا ہے جب ہماری بات کا اور ہمارے حکم کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس کی بستی کے تمام بلندیاں پستیوں میں بدل دیں اور بستی کو الٹ کے رکھ دیا اور اس کو زمین پر برابر کر دیا اور اس پر آگ میں پکے ہوئے پتھر لگاتار برسائے، ان کی بارش کر دی۔ تیرے پروردگار کے حضور وہ اسی غرض سے نشان زدہ کیے گئے تھے، یہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں، یعنی مکے کے قریب ہی ہے۔ فنجیناہ وَأَہلَهُ اجمعین، اللہ فرماتا ہے الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو مگر ایک بڑھیا، پھر اٹھا مارا ہم نے ان دوسروں کو اور برسایا ان پر ہم نے ایک برسانا، سو کیا برا برساؤ تھا ان ڈرے ہوئوں کا۔ فساء مطر المنذرین، البتہ اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں بہت سے لوگ نہیں ماننے والے تھے، اور آپ کا پروردگار بہت زبردست اور مہربان ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ الغرض اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا اور قیامت تک کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو اس جگہ بیان فرمایا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، وہی مضمون جو پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اور رسول اپنی محنت پر کوئی اجر نہیں لیتے۔ ما اسألکم علیہ من اجر، بلکہ ان کا اجر اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، نجزی الا علی رب العالمین۔ احمق جن کی عقل ماری جاتی ہے جب گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو ایسے اعمال کرتے ہیں جن کا ان کو کوئی فائدہ نہیں، محض عیاشی کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ احمق زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور اگر ان کو کوئی سمجھاتا ہے تو سمجھنے کے بجائے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی مار سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، یہ بارش پتھروں کی بارش تھی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو ان ڈرے ہوئوں کے لیے یہ بارش بہت بری ثابت ہوئی۔ اس کے اندر نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس سے نشان عبرت حاصل کرنا چاہیں۔
میرے محترم حضرات، یہ واقعہ تاریخ کی ایک ایسی مثال ہے کہ جس سے ہر وہ قوم جو برائی کے راستے کے اوپر چل رہی ہے اور ہر وہ فرد جو برائی کے راستے پر چل رہا ہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اس واقعے کو اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ ظالم اپنے ظلم سے باز آئیں، فحش اور گندے کاموں کے اندر مبتلا اپنے ان گندے کاموں سے باز آئیں، کافر کفر سے باز آئیں، اللہ کے نافرمانی سے باز آئیں، ورنہ اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اس سے بچنے کا کوئی موقع نہیں رہتا ہے۔ اس صورت مبارکہ کا یہ واقعہ جو مسلسل کئی واقعات ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں بڑا اہم ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کی عوض اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور غصہ نازل ہوتا ہے۔ کسی قوم پر اتنا سخت عذاب، اس قدر ذلت والا عذاب نازل نہیں ہوا جیسا اس قوم پر نازل ہوا کہ اس نے نہایت گندا عمل کیا تھا۔ یہ گندے اور فحش لوگ اس زمین کے اوپر جہاں کہیں بستے ہیں وہاں اللہ کا قہر اور غصہ ایسے ہی نازل ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ان نجس اور گندے اعمال سے اس زمین کو پاک فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔